صدیوں کی قربانیوں کے بعد آج ایک نیا چراغ روشن ہوا ہے۔ فلسطین کا اعتراف صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں، یہ انسانیت کی فتح ہے۔ اٹھو، تاریخ تمہیں پکار رہی ہے۔ کیا تم اس چراغ کو بجھنے دو گے یا روشنی کا قافلہ آگے بڑھاؤ گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق جب پلٹے جاتے ہیں تو کچھ صفحات ایسے نکلتے ہیں جن پر خون کے دھبے اور آنسوں کے داغ ثبت ہوتے ہیں۔ فلسطین کی داستان انہی صفحات میں سے ایک ہے، جہاں ظلمتوں کی سیاہی بھی ہے اور قربانی کا نور بھی۔ 70 برس سے زائد کا عرصہ بیت گیا، مگر اس قوم کے خواب اب تک ادھورے تھے۔ طاقتور ایوانوں نے اسے نظر انداز کیا، بڑے بڑے علمبرداروں نے اس کی آواز دبائی، لیکن صداؤں کی گونج کو دبانے والا کب کامیاب ہوا ہے؟ اور آج وقت کے صحیفے پر ایک نئی سطر لکھی گئی ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اور برطانیہ نے اس مظلوم قوم کو تسلیم کر کے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ انصاف کی شمع کبھی بجھائی نہیں جا سکتی۔ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں بیلجیم، فرانس، سان مارینو، لگزمبرگ، مالٹا اور اندورا بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ یوں عالمی ادارہ ایک بار پھر مظلوموں کی آہوازاری کا گواہ بن سکتا ہے، تاکہ بڑی طاقتیں اپنے درینہ تعصب کے پردے چاک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ لمحہ صرف فلسطین کا لمحہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے جاگ اٹھنے کا لمحہ ہے۔ ظلم کے اندھیروں میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا ہے، اور یہ چراغ ہر اس دل میں روشنی پھیرتا ہے جو انصاف اور حق کی طرف رکھتا ہے۔ صدیوں کی بے قراری اور اشروں کی خونچکار جدوجہد کے بعد عالمی طاقتوں نے محسوس کیا کہ فلسطین کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ محض سفارتی کاغذ پر ثبت الفاظ نہیں، بلکہ عالمی سیاست کی بساط پر انصاف کی بیانی کی ایک نئی جنبش ہے۔ طاقتور اقوام اب سمجھ چکی ہیں کہ ظلمت کی رات ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب تاریخ کا انصاف ان کے اقدامات کی تلخیوں سے ٹکرا کر اپنی راہ خود بنائے گا۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد برطانیہ نے بھی اپنے موقف کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ اعلان محض لفظی نہیں، نصف صدی سے زائد کے بوجھ تلے دبی ایک قوم کے لیے نئی زندگی کی نوید ہے۔ یہ اعلان عوامی احتجاج، یونیورسٹیوں میں طلباء کی جدوجہد اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی کوششوں کا نتیجہ بھی ہے۔ کینیڈا پہلا G7 ملک بن گیا جس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، اور آسٹریلیا نے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنوبی نصف کرہ میں بھی امید کی ایک لہر دوڑا دی۔ یہ فیصلہ فلسطینی عوام کی صدیوں پر محیط قربانی کا اعتراف ہے۔ خون میں نہائے ہوئے بچوں، نوحہ کرتی ہوئی ماؤں اور مسجد اقصی کے دروازے پر دعاؤں میں شریک بزرگوں کی محنت اب عالمی سطح پر تسلیم شدہ حقیقت بن گئی ہے۔ برطانیہ کے اعلان کا پس منظر تاریخی بوجھ اور احساس ندامت کا بھی اعتراف ہے۔ بلفور اعلامیہ اور فلسطین کی تقسیم کے زخم آج بھی تازہ ہیں، اور یہ قدم ان پر مرہم رکھنے کی ایک کوشش ہے، ایک ادنا کوشش ہے۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ظلم کی بنیاد پر تعمیر کی جانے والی عمارتیں دیر پا نہیں رہتی۔ ظلم کے ایوان آخرکار لرز جاتے ہیں اور تاریخ کی موجیں طاقتوروں کے غرور کو اپنی روشنی میں تحلیل کر دیتی ہیں۔ غزہ میں انسانی المیہ نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ برطانیہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ سرحدی پابندیاں ختم کرے، امدادی راستے کھولے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں عملی اقدامات کرے، لیکن نیتن یاہو نے اسے انتہائی ڈٹائی سے دہشت گردی کو نوازنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کا تسلیم ہونا دہشت گردی کو نہیں بلکہ انسانیت کو نوازنا ہے۔ دنیا نے پہچان لیا کہ جب مظلوموں کی سزا بلند ہوتی ہے تو طاقتور بھی کان نہیں بند کر سکتے۔ دوسری جانب چین بھی کھل کر میدان میں آ گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی حمایت کی جائے، غزہ میں فوری جامع جنگ بندی ہو، فلسطینی حکمرانی قائم رہے اور 2 ریاستی حل مضبوط ہو۔ یہ اقدامات نہ صرف اصولوں کا تقاضا ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے روح کے آئینے میں فٹ ہوتی ہیں کہ مظلوم قوموں کی حمایت ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ نے دیگر مغربی ممالک کے فیصلے کو نمائشی قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کا تسلسل کبھی کسی قوم کو فنا نہیں کر سکتا۔ عالمی اداروں پر بھی دباؤ پڑے گا کہ فلسطین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں، لیکن یہ بھی آغاز ہے۔
ابھی منصب باقی ہے، ابھی القدس آزاد ہونا ہے، ابھی ظلم کی دیواریں گرنی ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے صفوں کو سیدھا کریں، اپنی زبان و قلم سے لے کر اپنے وسائل اور طاقت سب کچھ فلسطین کے حق میں لگا دیں۔ اٹھیں، تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، تاریخ ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ فلسطین کا اعتراف ہماری غیرت کا امتحان ہے، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ چراغ بجھ جائے گا یا ایک دن سورج بن کر پوری انسانیت کو روشنی عطا کرے گا؟ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑے فرعون اور کیسر و کسریٰ بھی اپنی تدبیروں کے باوجود اس سرزمین پر شکست کھا گئے۔ سوویت یونین نے ٹینکوں کے شور کے ساتھ قدم رکھا، مگر تاریخ نے اسے شکست کی راکھ میں دفن کر دیا۔ امریکہ جدید اسلحے اور اتحادیوں کے ساتھ آیا، لیکن رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ فلسطین کی سرزمین نے بارہا یہ سبق دیا ہے کہ طاقت کا غرور ہمیشہ تاریخی انصاف کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور آج جب غیر مسلم اقوام انصاف کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں تو مسلم دنیا کے لیے یہ لمحہ ایک عظیم امتحان بھی ہے اور ایک روشن موقع بھی ہے۔ اگر امت مسلمہ نے حکمت، بصیرت اور ایمان کے ساتھ اپنی راہیں متعین کی تو یہ خطہ نہ صرف فلسطین کی آزادی بلکہ امت کی عزت و وقار کا مینار بن سکتا ہے۔ اے اہل ایمان، یہ اعلان تمہارے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ غیر مسلم اقوام انصاف کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں تو تم کس انتظار میں ہو؟ کیا تم اپنی تلواریں نیام میں ڈال کر خواب غفلت میں پڑے رہو گے یا اس چراغ کو بھڑکا کر روشنی کا قافلہ آگے بڑھاؤ گے؟ یاد رکھو، فلسطین کا اعتراف صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں، یہ انسانیت کی فتح ہے۔ یہ ان ماؤں کے آنسوں کا اعتراف ہے جو بیٹوں کی لاشوں پر نوحہ کرتی رہیں۔ یہ ان معصوم بچوں کے خون کا صدقہ ہے جو ملبے کے نیچے مسکرا کر شہید ہو گئے۔ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی قبولیت ہے جو مسجد اقصی کے دروازے پر اس وقت تک سجدہ ریز رہے جب تک یہودیوں کی بمباری نے ان کے چیتڑ تک نہیں اڑا دیے۔ اٹھو کہ وقت میں پکار رہا ہے، تاریخ تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر آج بھی تم نے غفلت کی چادر اوڑے رکھی تو کل تمہارا ذکر ان قوموں میں ہوگا جنہیں تاریخ نے معاف نہیں کیا۔ فلسطین کا اعتراف دراصل تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ اے مسلمانوں، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یہ چراغ بجھ پائے گا یا ایک دن سورج بن کر پوری انسان کو روشنی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہی وہ عہد ہے جو ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ فلسطین کی اینٹوں اور دیواروں میں دفن عبرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وقت کا دھارا بدل سکتا ہے، سامراجی تخت ہل سکتے ہیں، مگر ایمان اور حکمت سے لیس قومیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اے صاحبان ضمیر اٹھو، اے اہل ایمان اٹھو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنے وسائل و طاقت کو فلسطین کے حق میں صرف کر دو۔ یہ چراغ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اسے بجھنے دو گے یا ایک دن سورج بن کر پوری انسان کی روشنی عطا کرو گے؟